العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں سے ہم لطف ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کی روشنہ رحمت کا آج آخری روزہ ہے، اس روزے کے صدقے ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر۔ آج جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ہم سب مومنین کی پہلی ماں حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، خدا کی عزت و کبریائی کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ جن سے محبت کرتے تھے نا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آقا کریم بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کے وصال والے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال۔ آقا کریم نے اتنا غم کیا کہ میری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب طلب کی نا اور کفار کے سامنے حق رکھنا تھا تو آپ کی مدد کے لیے ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت اور عطا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرطبی میں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں، اور امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا، انہوں نے کہا یہ آیت جن کی شان میں نازل ہوئی ہے نا یا خدیجہ الکبریٰ، وہ اور کوئی نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آگے آپ نے کہا تھا سیما پہلی ماں صاحب امن و امان حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من کا سب لا نصب لا صحب، ایسی پوشت کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو منزل لا نصب لا صحب ہے نا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ کیا شان تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نا اکثر و بیشتر کاشانہ نور میں جن کا تذکرہ کرتے تھے نا وہ اور کوئی نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بار بار ان کا تذکرہ کرنا، مغفرت کی دعائیں کرنی، رحمتوں کی دعائیں کرنی، لیکن جب بار بار تذکرہ ہوتا نا تو ایک مرتبہ نا میں نے کہہ دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، صحیح بخاری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرخ رخساروں والی عورت ابھی تک آپ کو نہیں بھولی؟ ان کو تو دنیا سے انتقال کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب میں آپ کی شریک حیاتوں آپ کو بھولی نہیں؟ آگے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے، جلال میں آگے، کہا عائشہ کیسی بات کرتی ہو، جب مجھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام لانے والا کوئی نہیں تھا نا، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سبحان اللہ، سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا۔ اور کیسا اسلام قبول کیا تھا کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی نا اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق، تو کب کبھی تاری ہوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے ڈھارس نہیں بدائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقبل الکل وتعین علی نوائب الحق وتقر الدین۔ محبوب گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ ہی تو یتیموں کا سہارا بن کے آئے ہیں، آپ ہی تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے بن کر آئے ہیں، آپ ہی تو صلہ رحمی کرنے والے بن کر آئے ہیں، آپ ہی تو حسن اخلاق کا عظیم پیکر بن کر آئے ہیں۔ سارے مہمان نواز اپنی مہمان نوازی کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن جب نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کو سب سے بڑا مہمان نواز آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ، بلکہ صحیح مسلم کی روایت حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے نا ایک زوجہ ہو اور پھر دوسری زوجہ، تو وہ آپس میں کوئی نہ کوئی ایک آ ہی جاتی ہے دل کے اندر بات۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی ہے میں نے نا ایک دن تاجدار کائنات کو کہا، میں نے کہا خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بکری کی قربانی کی، بعض روایات میں آتا ہے آپ نے بکرے کی بھی قربانی کی، جب بھی قربانی کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں ارسلوا الی اصدقاء خدیجہ، اے سارا گوشت جو ہے نا اکٹھا کر کے نا خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں کر دیں، ان کی سہیلیوں کی طرف بھیج دو، گوشت بنانا ان کو سہیلیوں کی طرف تقسیم کرنا، پھر گوشت بنانا سہیلیوں کی۔ جب یہ سلسلہ بڑھتا گیا نا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ خدیجہ، آج تو خدیجہ ہی ہو رہی ہے، جدے دیکھو خدیجہ خدیجہ، آج تو خدیجہ کا نام بڑا لیا جا رہا ہے۔ حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا رزقت حبھا، خدیجہ کی محبت میرے دل میں اللہ نے پیدا فرمائی، اللہ نے پیدا فرمائی ہے، تو میں کیوں نہ اس سے محبت کروں، کیوں؟ بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نا بہن آئی ایک دن، تو آ کر انہوں نے نا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو آواز دی، تو ان کی آواز نا بڑی حضرت خدیجہ سے ملتی تھی، مشابہت رکھتی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بہن کی آواز کو سنا نا دل غم زدہ ہوا، اچانک کہتے میری خدیجہ آ گئی، میری خدیجہ آ گئی، اتنی تڑپ کے ساتھ، اتنی محبت، اتنی چاشنی، اتنی وارفتگی، اتنی الفت کہ حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں ایک مرتبہ جب میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے ابھی تک نہیں بھولے، نبی پاک نے غصے کا اظہار کیا، پورا ایک مہینہ حضور غصے کے عالم میں گئے۔ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کسی نے کہا، آپ نے نا زمین پہ 4 لائنیں کھینچی اور کھینچ کے کہا اتدرون ما هذه الخطوط، صحابہ بتا سکتے ہو یہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ صحابہ کرام اچھا یہ آج کا پروپیگنڈا بنا ہے کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پار علم نہیں، نبی جان نہیں سکتا، ورنہ 1400 سال 1500 سال صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا یہ اصول تھا کہ جو چیز کوئی نہیں جانتا تھا نا صحابہ باید زبان ہو کر کہتے تھے اللہ ورسولہ عالم۔ جس چیز کو کوئی نہیں جانتا نا 2 ہستیاں جانتی ہیں، ایک خدا کی ذات ہے، دوسری محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ نے کہا یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی لائن ہے نا یہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے، یہ جو دوسری لائن ہے نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، یہ جو تیسری لائن ہے نا یہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہے، اور یہ جو چوتھی لائن ہے نا یہ میری پہلی بیوی تمہاری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ گواہ ہے نا یہ چاروں خواتین جنت کی عورتوں کی صدارت، اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ وہ جو میں نے
نے آپ کو آغاز میں اعلیٰ حضرت کے اشعار سنائے نا، منزل من کسب لا نصب لا صحب، ایسی کوشش کی زینت پہ لاکھوں سلام. بس یہ بات بتا کر میری گفتگو مکمل. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے. آپ کو بتانے لگا وہاں پر کرم کتنا بڑا ہوا ہے. ہمیں نا اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اندازہ تب ہوگا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کرم کا انداز دیکھیں. آپ آج آئے ہیں، پہلے نہیں تھے، آج آئے ہیں، اس صدی میں آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ پر کرم تب ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غار حرا میں نا اللہ کی عبادت کر رہا تھا، یک حضرت جبریل امین آ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتت کا خدیجہ، ابھی آپ کے پاس نا حضرت خدیجہ الکبریٰ آئے. کون آئیں گے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. معہا اناءۃ، ان کے پاس نا ایک برتن ہوگا، فیہا طعام و شراب، اس میں کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کا سامان بھی ہے. یا رسول اللہ جب وہ آ جائیں نا تو رب ذوالجلال نے مجھے بھیجا ہے، آپ نے ان کو کہنا ہے آپ پر اللہ بھی سلام بھیجتا ہے اور جبریل امین بھی آپ پر سلام بھیجتا ہے، یا آپ نے سلام ان پر دیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آئی، جبریل امین پاس ہی ہیں. آقا کریم نے مسکرا کر کہا خدیجہ پتہ ہے ابھی کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا جبریل آئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی سلام بھیج رہا ہے اور جبریل بھی سلام بھیج رہا ہے. اب ہماری ماں ہے نا، اپنے بچوں سے پیار بھی تو کرنا تھا نا. آپ نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے کہا اللہ هو السلام، اللہ کو کیا سلام کرنا، وہ تو خود ہی بڑا سلامتی والا ہے، وہ تو خود دوسروں پر سلام بھیجتا ہے، ان کو کیا سلام کرنا. وجبریل وعلیہ السلام، جبریل امین تو اس پر بھی اللہ کا سلام ہو. یا رسول اللہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ اللہ کی سلامتی رحمتیں برکتیں آپ پر بھی ہوں. اور خدا کی قسم جملہ رکا نہیں، آپ نے فرمایا وَعَلَىٰ مَنْ سَمِعَ السَّلَامُ، قیامت تک یہ جو واقعہ سنیں گے نا رب کی سلامتی ان کے اوپر بھی برستی ہے. تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملنے والا شرف اللہ کی طرف سے، اس میں انہوں نے خالی اللہ کو، جبریل امین کو، نبی پاک کو شریک نہیں کیا بلکہ سارے گناہ گاروں میں شامل کر دیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں وہ پہلی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو پہلا کلمہ پڑھ کے خواتین میں اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے صدقے ہمیں بروز قیامت نبی پاک کی شفاعت کا حقدار بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.